آج جس مقصد کے لیے یہاں پہ ہم سب جمع ہوئے ہیں، یہ ایک ایسے مرد درویش کی یاد یہاں سب کو آ رہی ہے کہ جس نے اپنی ساری عمر اپنے مرشد پاک کی محبت میں لمحہ لمحہ گزارا۔ جہاں کہیں بھی جب کبھی بھی ان کا تذکرہ چھڑ جاتا تو صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے بڑے قریب سے دیکھا ہے، ان کی آنکھیں موسم برسات کی طرح جڑیاں لگا دی، جیسے پہلے ہی کو رو رہا تھا۔ یہ سوز و گداز ہر کسی کو نہیں ملتا، عشق کرم دا قطرہ ازلی اے میں دے وسنا، اکنا لب دیاں عمر گزاری اکنا دے بجھا۔ اصل میں حقیقت بات یہ ہے کہ نگاہ کے مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل ہے۔ اس کے بغیر جو کوئی راستہ نہیں، ایک ہی راستہ ہے، حضور اکرم نور مجسم رحمت دو عالم کی محبت کے حصول کا۔ نگاہ کے مرشد کامل سے عشق مصطفیٰ حاصل، خدا کا قرب دیتی ہے محبت پیر خان۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ تو یہی ایک ان کے پاس بہت دولت تھی، جو بہت بڑی دولت آزاد کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینہ۔ جہاں محبت ہوتی ہے نا، وہاں ہی ادب ہوتا ہے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ محبت اور ادب نہ ہو، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ اور محبت جب اپنے کمال کی طرف روانہ ہوتی ہے تو پھر اسے عشق کی منزل ملتی ہے۔ تو جہاں عشق ہے وہیں پہ خدا ہے، وہیں پہ مصطفیٰ۔ حضور کی محبت جو ہے یہ ہر چیز سے افضل ہے، یہی دین ہے، یہی ایمان ہے، یہی اسلام ہے، یہی قرآن ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ جب کوئی سالک، کوئی مرید اپنے پیر کامل کی محبت میں گم ہو جاتا ہے تو مرشد کریم اس کے لیے برہان بن جاتے ہیں، اس کا بازو پکڑ کر بارگاہ رسالت مآب میں پیش کر دیا جاتا ہے۔ تو اسے پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، اس کی کیفیت سے پتہ چلتا ہے کہ اس پر کسی کی نظر کا وار ہو گیا، اس کی کیفیت سے پتہ چلتا ہے۔ تو صوفی صاحب کی زندگی جو ہے یہ اپنے مرشد کامل کی محبت اور عشق میں گزری ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں کہیں تعریف نعت کی صورت میں ہو، نظر کی صورت میں ہو، نظم کی صورت میں ہو، خطابات کی صورت میں ہو، تو ان کی حالت دیدنی ہوتی تھی۔ تو جو اندر کی کیفیت ہے یہ انگڑائی لیتی تو آنکھیں ترجمانی کرتی تھی۔ آج بھی ہم یوں محسوس کرتے ہیں کہ سال ہو گیا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ابھی ادھر ہی ہیں کہیں۔ کون کہتا ہے مومن مر گئے، وہ قید سے چھوٹے اپنے گھر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، حق تقاتہ، ایسا ڈرو جیسا ڈرنے کا حق ہے، یا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا تقوی اختیار کرنے کا حق ہے۔
ولا تموتن، یوں ہی نہ مر جانا، بے وارثی نہ مر جانا، کسی کا ہو کے مرنا، سبحان اللہ سبحان الا وانتم مسلمون، اور پھر تم کامل مسلمان ہو، یوں ہی نہ مر جانا، مرنا تو ہے لیکن کسی کا ہو کے مرنا اور مسلمان رہ کے مرنا۔ تو یہ جو سلسلہ فقر ہے، اس میں یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو اللہ رسول کے راستے پہ لگایا جائے، لوگوں کے دلوں کے اندر عشق مصطفیٰ کا چراغ جلایا جائے، سبحان یہی مقصد ہے۔ اہل طریقت، صاحب طریقت لوگ جو ہیں، ان کا یہی ان کی ڈیوٹی ہے، زبان حال سے بھی کہہ کر، اور فیصلے اصل میں ان کی بارگاہوں میں نظر سے ہوتے ہیں، نظر سے فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، یہ ارکان اسلام جو ہیں، ان پہ پھر چلنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، جس کو مرشد سے محبت ہوتی ہے، رسول اللہ سے محبت، صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہوتی ہے، تو پھر ارکان اسلام جو ہیں ان پہ چلنا اس کے لیے بڑا ہی آسان ہو جاتا ہے، بلکہ یہ چیزیں اس کی غذا بن جاتی ہیں، روح کی غذا۔ جیسے جسم کی غذا روٹی پانی ہے، کھائیں تو تب جا کے سکون آتا ہے، اسی طرح ایک مرد مومن جو ہے، اللہ کی یاد کے بغیر اس کو سکون نہیں ہوتا۔ گھر پڑا ہوتا ہے، بہت بڑا بنگلہ ہے، ہر چیز زیب و زوائش کی ہے، ہر چیز آرائش کی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، پلاٹ بھی ہیں، پراپرٹی بھی، سب کچھ دنیا کا ہونے کے باوجود یہ چیزیں اچھی ہے دنیا میں رہنے کے لیے، لیکن یہ سکون کا باعث نہیں بن سکتی۔ اگر قلبی سکون کا باعث بن سکتی ہے کوئی، تو وہ اللہ رسول کی یاد ہے، ان کی یاد ہے، تو اس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ قرآن کریم ہمیں اسی طرف دعوت دیتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لوگوں خدا سے ڈرو، خدا سے ڈرو، خدا کا خوف کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر پہ لکھتے ہیں، صوفیانہ تفسیر میں، وہ فرماتے ہیں کہ الحمدللہ علی ذالک، اس کا مطلب یہی ہے کہ تم صاحب نسبت ہو جاؤ، کسی کامل کے ساتھ لگ جاؤ، انشاءاللہ تمہارا ایمان بھی سلامت جائے گا، تمہارے اعمال بھی سلامت جائے گا، ایمان بھی سلامت رہے گا، اعمال بھی سلامت رہیں گے، کیونکہ نسبت بڑی چیز ہے، نسبت بڑی چیز ہے، اور نسبت کامل کی ہو، پھر سونے پہ سہاگا۔ الحمدللہ علی ذالک، اس صدی کے مجدد ہوئے ہیں ہمارے قبلہ سعید احمد مجددی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہمارا ان سے بڑا دوستانہ رہا، تو ہم نے بڑا قریب سے دیکھا، قریب سے دیکھا، اور اتنا بڑا عاشق رسول، اتنا بڑا وقت کا ولی کامل، پھر ان کے سائے میں رہنے والے جو ہوتے ہیں وہ کم نہیں ہوتے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے جب مدینہ منورہ پہنچے، قریب ہی تھے، بستی کے باہر ہی تھے، کہ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کو اللہ کا رسول سمجھ رکھا تھا۔ دیکھا نا جب، تو لوگوں نے کہا یہ ہے اللہ کے رسول، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فوراً اپنی چادر جو تھی اس کا جھنڈا بنا کے تو حضور کی طرف کھڑا کر دیا، یا آپ پہ چادر یوں کر کے رکھی، تو لوگوں کو کہا کہ لوگوں یہ ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ لوگوں کو کہنا کیوں پڑا؟ اس لیے کہ صدیق عکس حسن کمال محمد، سبحان اللہ، بہت خوب، کیا بات، صدیق عکس حسن کمال محمد۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قدر حضور کی صحبت اور سنگت پائی ہے، اس قدر سرکار کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے، اس قدر حضور سے محبت رکھتے تھے، اس قدر حضور کی قربت پائی ہے کہ حضور کے حسن کا عکس جو ہے یہ صدیق اکبر پر اتنا پڑا
کہ وہاں جا کر لوگوں نے کہا یہی ہو سکتے ہیں اللہ کے رسول، تو آپ نے کہا نہیں نہیں میں نہیں، یہ ہے اللہ کے پیارے مخلوق، یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ظاہر بھی بدل جاتا ہے، باطن بھی بدل جاتا ہے، دل تو چمکتا ہی چمکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ظاہر بھی چمک جاتا ہے۔ اللہ والوں کی سنگت اور صحبت جو ہے یہ بڑا رنگ لاتی ہے۔ ہم نے دیکھا دنیا میں، آپ کے تجربے، سب کے تجربے میں یہ بات ہے کہ ہم نے بڑے بڑے فلاسفر پھسلتے ہوئے دیکھے، پھسلتے ہوئے، بڑے بڑے منطقی فلسفی پھسلتے ہوئے دیکھے، پھسل جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں گر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سلپ ہو جاتے ہیں، لیکن جو اللہ رسول اور مرشد کا کامل عشق رکھنے والا ہے، نہ کبھی بکتے ہیں نہ کبھی پھسلتے، یہ لائن سے نہیں ہٹتے، ان کی لائن پکی ہوتی ہے کیونکہ ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ اصل بات یہ ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کوشش کرنی چاہیے۔ اس گزرے دور میں ہم سنتے رہتے ہیں آئے دن لوگوں کی باتیں، جی اب کہاں ہیں، چلے گئے جو تھے کبھی ہوتے تھے، اب کوئی نہیں ہے۔ یہ بات کہنا سخت بے ادبی ہے، ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ کوئی دور اللہ والوں سے خالی نہیں، کوئی بھی دور، بلکہ دور تو الگ رہا، کوئی محلہ ایسا نہیں، کوئی گلی ایسی نہیں، بلکہ کوئی گھر بھی ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کوئی پسندیدہ اس میں کوئی فرد نہ ہو۔ تو اس لیے جن کو نظر نہیں آتے یا جن کا یہی خیال پکا ہو گیا ہے، حقیقت بات وہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہی کہتے ہیں، اس لیے کہ ان کا گمان ہی ایسا ہو گیا ہے۔ تو اللہ تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ جیسا کوئی اللہ کے متعلق گمان رکھتا ہے ویسا ہی اللہ اسے ملتا ہے۔ تو گمان اچھا رکھنا چاہیے، نیک اور صالح گمان، نیک اور صالح خیال رکھنا چاہیے۔